تو فرمایا کہ جو لوگ مدعی ہیں ان سے ہم نے میثاق لیا، تو انہوں نے بھی ایک بہت بڑا حصہ جس کے ذریعے سے ان کو یاد دہانی کی گئی تھی فراموش کر دیا۔ ان کا حال یہ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ ہیں تو اصل میں یہود کا ایک فرقہ، لیکن ہوا یہ کہ پال کے جو متبع ہیں انہوں نے یہ فلسفہ بنایا کہ موسیٰ نے جو شریعت دی ہے وہ بنی اسرائیل کی تھی، غیر قوموں کے لیے نہیں، تو شریعت تو ختم، تو رات کی جو شریعت ہے وہ بالکل ختم ہو گئی۔ ان کیا نہیں ہے شریعت کو، ان کے اپنے کچھ رسوم ووائد ہیں، باقی حرام و حلال ہر چیز، سمجھ گئے آپ، شادی بیاہ اور بھی جتنے طریقے ہیں سب ان کے بالکل مختلف، کوئی طریقہ تو کوئی تعلق تو نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پال نے ان کو یہ فلسفہ پڑھایا کہ مسیح کے شاگرد تو بالکل بدھو لوگ تھے، ان کو کچھ آتا جاتا تھا نہیں، میں اصل فلسفے کا جاننے والا ہوں اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مسیح نے جو شریعت دی تھی اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، موسیٰ نے تمہارے لیے یہ شریعت لی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اور جتنی چیزیں سب ختنہ وغیرہ سب ختم کر دیا اس کا۔ فَأَغْرَقْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے درمیان ہم نے آگ بھڑکا دی قیامت تک کے لیے عداوت۔ یہ واقعہ ہے کہ نصارہ کی تاریخ جتنی خوریری اور سفاکی کی تاریخ ہے آپس کی، اس کی کوئی مثال نہیں، اس میں شمار نہیں۔ انہی کی تاریخ میں یہ واقعات ملتے ہیں کہ بھیڑ کی بھیڑ اپنے دشمنوں کو انہوں نے آگ میں جلا دی۔ دنیا کی تاریخ میں اور بھی ممکن یہ واقعات ہی ہوں، لیکن ان کے یہاں یہ بہت ہی واقعات، ان کی تاریخ پڑھ کر کے آدمی کو بڑی عبرت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ جو چیز کی روشنی تھی، جو چیز میزان تھی، وہ چیز تو جب غائب ہو گئی اور مذہب کا نشہ رہا دعویٰ، تو مذہب اس وقت تک تو بڑی برکت ہے جب تک کہ مذہب کو واضح کرنے والی کتاب و میزان موجود ہے، لیکن اگر وہ میزان غائب ہو جائے تو پھر مذہب کا نعرہ محض جنون اور پاگل پن اور دیوانگی پیدا کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، ہم لوگوں کا حال بھی کچھ یہی ہے، سمجھ آپ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل کتاب جو ہے اس کا تو علم نہیں، اصل سنت جو ہے اس کا علم نہیں، اور مذہب کا نشہ ہے، آسانی سے تو نہیں جاتا، وہ نشہ ہی نشہ رہ گیا ہے۔ اب یہ کہ نشہ ہی نشہ ہو تو نشے میں آدمی کیا کرے گا؟ جو حرکتیں کر گزرے کوئی بعید نہیں۔ تو اس کا نتیجہ ہوا کہ قیامت تک کے لیے ان کے آج تک، سمجھ گئے آپ، ان کو امان کہاں ملی ہے؟ ان کو امان اس وقت ملی ہے کہ جب کہ ان کے لیڈروں نے یہ اچھی طریقے سے جان لیا کہ ہمارے لیے مذہب کے ساتھ رہنے کا کوئی امکان نہیں، تو انہوں نے یہ فلسفہ بنایا ہے، رینیسنس کے دور سے یہ چل رہا ہے کہ اس کو کلیسا کے اندر بند کرو، وہاں بھی پادری کو وہاں بند کرو، مذہب کو عملی زندگی سے خارج کرو، مذہب کو عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ فلسفہ بن گیا ہے، سمجھ گئے آپ۔ ڈیکارٹ وغیرہ نے یہ فلسفہ بنایا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مذہب ان کے یہاں جو ہے بس چند رسوم کے ادا کرنے کے لیے ہوتا ہے کچھ، بس اس کے اور کوئی تعلق نہیں، کوئی شادی بیاہ کے کچھ رسوم۔ البتہ یہ کہ کچھ زمانے تک کلیسا کی بڑی دھاک رہی ہے۔ کلیسا نے اس زمانے میں اپنی ظالمانہ عدالتوں کے ذریعے سے اور اپنے فتووں کے ذریعے سے
جو جس قسم کی سزائیں دی اس کے بعد دنیا چپ اٹھی. سمجھ گیا؟ نتیجہ ہوا کہ وہ اختیارات بھی ان کے سارے سلب کر لیے. اب دربے کے اندر بند، سمجھ گیا؟ اسی کے اندر چاہے انڈے دے یا ککڑوں کو کرے، جو چاہے کرے، لیکن یہ کہ ان کی کوئی زندگی کے معاملات میں، اور یہ کہ قیامت تک امکان بھی نہیں ہے کہ مذہب کو، اس لیے کہ ہے ہی نہیں ان کے پاس مذہب. یہ اس اعتبار سب سے زیادہ بدقسمت قوم ہے. یہود تو اب تک یہ ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں جو بھی گمشدہ ہے، جو کچھ ذخیرہ وہ لیے پھر رہے ہیں نا، ان کا نہیں. ہمارے لیے جو ایک حادثہ پیش آیا وہ یہ حادثہ پیش آیا ہے کہ اہل فلسفہ کیا مذہب زیر بحث نہیں آیا. اگر آیا تو نصرانیت آئی ہے، یہودیت بھی نہیں آئی. فلسفے کی تاریخ میں یہودیت بھی نہیں آئی. اب یہ ہے کہ مذہب زیر بحث ہی نہیں آیا بالکل. عیسائیت کے متعلق یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں غلط سے غلط چیز کو ثابت کیا جا سکتا ہے، فلسفے کی کسوٹی پر اس کو پرکھا جا سکتا ہے، لیکن عیسائیت کوئی چیز نہیں. عیسائیت کو کون ثابت کر سکے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ غیر علمی چیز ہے، اس کی کوئی، اس سے بات نہیں، اس پر بات ہی نہیں کی. اب نتیجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں کچھ احمق قسم کے متکلم پیدا ہوئی ہے. بس وہ فلسفی نہیں ہے، وہ اپنی باتوں کی کچھ نہ کچھ توجیہ کرنے کی کوشش کرتے فلسفے کی روشنی، لیکن وہ توجیہ کیا کریں گے؟ اب یہ ہے کہ اسلام زیر بحث نہیں آیا. یہ بھی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ بہت بڑا تاریخی حادثہ ہے کہ اسلام زیر بحث نہیں آیا. ہمارا فارابی، ابن سینا، رشد، ابن رشد، یہ سب لوگ جو پیدا ہوئے یہ صرف ارسطو وغیرہ کے ناقل ہیں. اسلام کی خبر بھی نہیں تھی ان کو، اس لیے اسلام زیر بحث کیا. اہل فلسفہ میں بالکل نہیں. یہودیت بھی نہیں آئی. یہودیوں میں ایک فلسفی وہ بڑا اسپنوزا ہے، سمجھ گیا، لیکن یہ ہے کہ وہ اسپنوزا یہودیت کا نام بھی نہیں لیتا، وہ الگ ہی اہتمام بن گیا اس کو. اگر یہودیت بھی آتی تب بھی وہ مسائل آتے زیر بحث فلسفے میں کہ جو مسائل فلسفے میں آنا چاہیے تھا، لیکن یہ حادثہ پیش ہے. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مذہب جو ہے اب تک فلسفے کی نگاہوں میں بہت ہی حقیر چیز سمجھا جاتا ہے. یہ ہوا ہے. آپ کے ذمے یہ کام بھی ہے کہ آپ مذہب کو اس کا مقام دیں، یعنی ثابت کریں. خیال میں آپ کہ فلسفہ اس کی لوٹی ہونے کی حیثیت نہیں رکھتا قرآن کے فلسفے کے مقابلے، لیکن یہ کام تو ثابت کرنے کے بعد ہوگا نا. تو فرمایا کہ اب ان کے لیے قیامت تک سوف ينبئ اللہ بما كانوا يصنعون، اور عنقریب وہ وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا بناتے رہے، کیا کرتے رہے. بتائے گا کہ مطلب ظاہر ہے کہ رپورٹ دینا تو نہیں ہے. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلی اللہ تعالی علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. اے اہل کتاب،
تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے واضح کرتا ہوا اور بہت سی باتوں کو جن کو تم کتاب الہی کی چھپاتے رہے ہو، اور دوسری بہت سی باتوں کو نظر انداز بھی کر رہا ہے۔ سو یاد رکھو کہ تمہارے پاس اب روشنی آ چکی ہے اور ایک کھلی ہوئی کتاب، جس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضامندی کے طالب ہوں گے ہدایت دے گا، امن کے راستوں کی، صلح کے راستوں کی، اور ان کو نکالے گا تاریکیوں سے روشنی کی طرف اپنی توفیق بخشی سے، نہیں اپنی توفیق بخشی سے، اپنے اذن سے یعنی اپنی توفیق بخشی سے، اور ان کی رہنمائی کرے گا ایک سیدھی راہ کی طرف۔ اہل کتاب نے اللہ تعالی سے جو عہد کیا تھا اور اس کی کتاب جو ان کو دی گئی تھی، اس میں جو کچھ تعریفیں کی، اخفا کیا، جو قطر بیوت کی، ان کی تفصیل پچھلے درس میں گزر چکی ہے۔ اب اس کے بعد تنبیہ کی ہے کہ یہ رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ یہ تمہارے پاس آ گئے ہیں کہ جو تمہاری چھپائی ہوئی باتیں جو تم نے چھپائی تھی، ان میں سے بہت ساری باتوں کو بے نقاب بھی کر رہے ہیں اور بہت سی باتوں کو نظر انداز بھی کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری کارستانیت تھوڑی تو ہے نہیں، معلوم تم نے کتنے گھپلے کیے، تو جو چیزیں کی ضروری ہے اور نسل انسانی کی ضرورت میں وہ شامل ہے، تو ان تمام چیزوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ باقی جو چیزیں اب غیر ضروری ہو گئی ہیں تو ان چیزوں کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کا، جیسا کہ دوسری جگہ معلوم ہے نا، کہ تدریجی ارتقا ہوا ہے، تو تدریجی ارتقا کی شکل میں یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ بہت ساری چیزیں ترقی کے ساتھ ساتھ وہ غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر کے ایدم یعنی تو قرآن تک شریعت اپنے اصول میں، اپنے فلسفے میں تو ایک ہی ہے، لیکن اجزاء و فروع جو ہے زمانے زمانے کے لحاظ سے تبدیل ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین میں ترقی ہوتی ہے سوسائٹی کے ارتقاء کے لحاظ سے، تو جب تک کہ سوسائٹی مختصر و محدود تھی اس وقت تک دین کا جو جامع ملا وہ اس وقت کے قدر و قامت کے لحاظ سے تھا، اور اسلام میں آ کر کے وہ پورے قدر و قامت کی تشریف آسمانی نازل ہوئی کہ جو ایک پورے بین الاقوامی و قومی اس کے نظام کے لیے ضروری تھا۔ تو بہت سی چیزوں کو نظر انداز بھی کر رہا ہے۔